ناظرین، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، وہ کون ہے، وہاں رہنے والا، یہاں رہنے والا، اس پار رہنے والا، اس پار رہنے والا، سمندر پار رہنے والا، جنگل کے آس پاس رہنے والا، چاند تک پہنچنے والا، سمندر کی تہ میں جانے والا، آسمانوں پر کمندے ڈالنے والا، آخر کون ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں جا کر رکے گا؟ کس نے بھیجا اس کو اور کیوں کر بھیجا اس کو؟ کیوں پوری دنیا انا اور غرور کے سمندر میں ڈوب کر پاگل ہوئے جا رہی ہے؟ ایک دوسرے کا دشمن، سماجیات، معاشیات، لسانیات میں تفرقے کی وجہ سے ایک دوسرے کا گریباں تھامے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ انسان بھول چکا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کو اس دھرتی پر ایک خاص متعین زندگی دے کر بھیجنے والا کون ہے۔ جی ہاں دوستو، میرے اور آپ کی بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر شے کے خالق کی پہچان کرنا آج ضروری ہو گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو آسمانوں میں ہے، چاند ستاروں میں ہے، جگمگاتے ہزاروں ستاروں میں ہے، کہکشاؤں میں، بادلوں میں، چمن کے شگوفوں میں، موتیوں جیسے شبنم میں، چمن کے شگوفوں میں، بلکہ چمن کے ہر خوبصورت پھل اور پھول میں، ہر مہکتی کلی میں، فضاؤں میں، خوشبوؤں میں، بلکہ فضا اور ہواؤں میں بکھری خوشبوؤں میں، مہکی وفاؤں میں، پھول میں، اس کی نازک پتیوں میں، آسمان میں بلکہ اس کی بلندیوں میں، آسمان کو چھوتی لہروں میں، چمن میں، اس کی کیاریوں میں، اس کے خوبصورت دلربا منظر میں، صبح اور شام کے حسین نظاروں میں، سورج کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے میں، چاند اور اس کی چاندنی میں، ستاروں اس کی جھلملاہٹ میں، پربت میں اس کی اونچائی میں، پربت کے اونٹ سے نکلتے جھرنوں میں، جھرنوں میں بہتے پانی میں، پانی سے نکلتے پودوں میں، اس میں کھلنے والے کمل کے پھولوں میں، ریت میں اس کے صحراؤں میں، کوئل کی سریلی آواز میں، باز کی اونچی اڑان میں، حسین صبح کے رونقوں میں، بارش میں اس کے ہلکی سی بوندوں میں، بجلی میں اس کے کڑک میں اور گرجنے میں، بادل میں اور بادل کے ٹکراؤ میں، دھوپ اور چھاؤں میں، پانی کے جھرنوں میں، پربت کی چٹانوں میں، دریا سے مچلتی لہروں میں، سمندر سے آتی لہروں میں، ندی پار کے فضاؤں میں، اس کے کناروں میں، پانی کے شراروں میں، بہاروں میں، خزاؤں میں، بکھرے انمول ہیروں میں، گلاب کی نازک پنکھڑیوں میں، جی ہاں وہ جو سانپ کے پھنکار میں ہے، اس کے پیٹ کے بل گھسیٹے جانے میں ہے، جو ہرن کے چھلانگ اور اس کی پھرتی میں ہے، جو پرندوں کی اونچی اڑان میں ہے۔ کوئی جانور اس کی وجہ سے بھوکا نہیں سوتا، کوئی پرندہ اس کی وجہ سے بھوکا نہیں مرتا، وہ بغیر رہنمائی کے اڑان بھرتا ہے، پھر لوٹ کر شام کو اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے کھانے کا سامان لے کر آتا ہے۔ کون ہے جو پرندوں کی رہنمائی کر رہا ہے، چاند کو، سورج کو وقت پر نکال رہا ہے؟ انسان چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، ہنستے ہنستے، بولتے بولتے مر جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کی سانسوں کو تھامنے والا ہے؟ کون ہے اس کے کانوں میں سماعت دینے والا؟ کون ہے اس کے پیروں میں چلنے کی طاقت دینے والا؟ کون ہے اس کے آنکھوں میں دید کی صفت دینے والا؟ کون ہے اس کے زبان میں بول کو ڈالنے والا؟ کون ہے ان ہواؤں اور فضاؤں کو چلانے والا، ان اونچے اونچے پہاڑوں کا مالک، ان 7 سمندر کا مالک، سمندر میں موجود دیو ہیکل مچھلیوں کا خالق، بیچ میں موجود جزیروں کا مالک، چرند و پرند کا خالق؟ کون ہے اور بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ کیوں آخر یہ انسانیت اپنے خالق کی پہچان بھول گئی؟ خود کو خالق اور مالک سمجھ بیٹھے، دنیا کے فرعون بنے بیٹھے۔ خالق وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، وہ ایسا احد کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے مثال، وہ لازوال، جس نے کائنات کو بنایا، جنگلات کو بنایا، آسمانوں کو بچھایا، بغیر ستون کے انسان کو ہاتھ سے بنایا اور زمین پر بسایا، وہ جس کے اشاروں پر سورج چاند ستارے چلتے ہیں، وہ جس کے اشاروں پر ہوائیں فضائیں چلتی ہیں، وہ جس کے اشارے سے یہ کائنات بنی اور جس کے اشارے پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے میرا رب، اس کی پہچان ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جستجو میں دنیا کی کسی بھی شے کو پالنہار ماننے سے انکار کرے، اسی کے امتحان میں پاس ہوئے تھے اور بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے، مگر جنت کا دمبا آیا تو ذبح ہوا، اور باپ بیٹی کی قربانی ایسی یاد رہی کہ اب تا قیامت یہ عید جب بھی آئے گی اپنا ایک پیغام اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی۔ کیا پیغام ہے؟ کہ جینا مرنا اپنے رب کے لیے، اپنے خالق کے نام کر دیجئے، یہی ہے انسان کی پہچان اور اس کی منزل۔ اس کے علاوہ سب ڈھکوسلے، ختم ہو جانے والی امیدیں، ٹوٹنے والے خواب اور بکھر جانے والی زندگی ہے۔ جی ہاں
ناظرین، اسی لیے اس پالنہار کے سامنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرنے کا من کرتا ہے کہ آنکھوں میں تو، یادوں میں تو، سانسوں میں تو، آہوں میں تو، نیندوں میں تو ہے میری ہر بات میں، تو ہے میری دن رات میں، تو صبح تو شام ہے، پانا کھونا، ہنسنا رونا، جاگنا سونا، سب تیرے لیے کر دوں، جہاں جاؤں تجھے پاؤں، جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، جو کہوں تیرے بارے میں کہوں، تو ہی عبادت، تو ہی چاہت، تو ہی میرا ارمان، اور دھیان میں جب جب بھی تو آئے بس تیرا ہی گنگاؤں، بس تیرا ہی گنگاؤں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، سیدھی بات کا کیا پیغام ہے یہ تو آپ سننے کے بعد ضرور پتہ چل گیا۔ پیغام ضرور لے کے جائیں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔